اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود شریف پڑھو میری اور مائک ہے ویسے اتنی دیر چپ بامن بڑا اوکھا کام ہوندہ بیٹھ رہا نا میں چپ بولنے ذرا اوکھ ہو رہا لیکن تھوڑے جہاں بندہ اگر حاضر بیٹھے نا یہ ہکتاں ولی دی بارگاہ ہے سب تو پہلے اور دوسرا میلاد دی بھی محفل میلاد دا مہینہ ہے حضور دا مہینہ ہے تو اتھے آمن دا مقصد کی گھر ستے پہ رہو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اتھے بہ کے خاموش باونا اس تو بہتر ہے گھر ستے پہ رہو جی اتھے آ گئے ہو اتنی تکلیف کر لئیے تو اتھے آ کے یہ ضروری ہے کہ جس ٹائم اور وقت اس ٹائم یہ آیت پڑھی جائے درود شریف پڑھ جو یار ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جس ٹائم آیت پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ان جڑا مالک کے خالق کے رب قادر ہے ہر چیز اس کائنات دی ہر چیز اللہ دے تابع اللہ ہر چیز سے قادر اللہ فرمائے ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ ہر شے تے قادر ہے وہ فرمایا فرشتے نے کہ تساں صرف درود بھیج دے رہو لیکن اللہ نے خود فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اور میں نے یہ دسو کہ جو رب ہو کے درود پڑھ رہے ہیں تساں مخلوق ہو کے نہ پڑھ سکتے ہن خیر ہے جڑا پڑھ لینے وہ ہے پہلے ہن صرف ایک گل سمجھو اصل اتھے مقصد پتہ نہیں کہ جویں وہ فرمایا نبی نصیر صاحب نے کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کے در سے کیونکہ یہ در ہے قریب مصطفیٰ کے در سے ایمان یقین رسالت توحید سب کچھ ملتا ہے اولیاء کے در سے تو اس بارگاہ کے اندر کیونکہ میں آپ خانقاہ دا آدمی ہوں تو میں یہ سمجھنا ہوں بھی ویسے اللہ تعالیٰ ہر جہاں سے سن رہا ہے لیکن تو اگر اصحاب کہف دے واقعے نو یاد کرو نا جس ٹائم وہ آئے نا کیونکہ واقعہ طویل ہے میں صرف اس میں اختصار نال پیش کر رہا ہوں کہ پروانہ بات کر گیا جلنے کی آڑ میں پروانہ بات کر گیا جلنے کی آڑ میں کیا اس سے بڑھ کے اور کوئی اختصار ہے میں تو اپنا اختصار پیش کر رہا ہوں اور سارا واقعہ جس سے ختم ہوتا ہے نا تو وہ بندے آئے پیچھے انہوں نے ڈھونڈتے نا وہ آ گیا ہوتے وہ غار دے ہوتے آئے غار دا دروازہ بند ہو گیا کیوں ہے واقعہ طویل ہے میں صرف ایک گل پیش کرنے لگا جس ٹائم وہ دروازہ بند ہویا یہ بھی انہیں بھی کہیں تے دروازہ کھلتا ہے کہیں تے بند ہو گیا ہے مولانا روم آپ فرمانے ویسے تو آپ دیکھے رہے کہ عقل آمد دین و دنیا شد خراب عقل آمد دین و دنیا شد خراب عشق آمد درد و عالم کامیاب اگر عشق آ جائے تو دونوں عالم کامیاب ہو گئے صرف اتنی گل رکی نہیں اور حضرت صابر علاء الدین کلگری آپ بھی روح تڑپی آپ نے فرمایا کہ احمد بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرام است احمد بہشت و دوزخ بر عاشقاں حرام است ایرا رضائے جانا رضوان شدست مارا اتھے کر رکی نہیں خواجہ صاحب بھی بول گئے آپ فرمایا نہ جنت بڑھساں نہ میں دوزخ بڑھساں بس یار دے کول فرید میں کھڑساں جے یار فرید ہاتھ پکڑ کے تم نہ میں اتھڑ ساں نہ میں اتھڑ ساں میں کوئی تقریر دے موڈی چوینا اس وقت نہ کوئی یعنی میرا ذوق نہیں اپنا ذوق کیونکہ میں سونی بیٹھا کافی اچھی تقریرہ ماشاءاللہ اچھی تقریر رکائی صاحب اچھی تقریر کی تھی پیچھے سے مصطفیٰ صاحب نے بہت اچھی تقریر کی تھی بڑی علمی تقریر ہوئی ہے یعنی بڑی طبیعت خوش ہوئی انہوں نے گل سن کے کہ انہوں نے مقصد بھی بیان کیتا ہے اتنے آمن دا تو میں عرض کے کر رہا ہوں کسی نے گل یاد ہے میں کیڑی گل چھڑی بیٹھا ہوں
تو اسا کہے نا دوزخ سے کچھ نہ کام نہ جنت سے کچھ غرض، جائیں گے ہم ادھر کو جدھر یار لے چلے. تو شیر ادھے بھی سننے سر نہ لو، میرے بے سرے شیر بھی ذرا قبول کر لو. تو میں عرض کر رہا ہوں بیچے آمن دا مقصد جڑا میں اصحاب کہف دا واقعہ بیان کر رہا ہوں، شاید کسی کو یاد نہیں کہ وہ جس ٹائم آئے نا دروازہ بند ہو گیا. کیوں ہے؟ دروازہ بند ہو گیا. وہ قرآن شاہد ہے اس کے حضرت، وہ آپس ایک دوسرے نہ کلام کر دیں. وعدن کسی بڑے بد نصیب لوگ ہیں، تفسیر اندر موجود ہے کہ سن زیارت نہیں ہو سکی، کہ سن زیارت نہیں ہو سکی. تو آپس ایک دوسرے نہ کلام کر رہے ہیں. ہن انہاں لوگاں دا کلام اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی ذکر کیا. ہن جڑے کلام کرن والے وہ ولی نہیں ہیں. توجہ کرے اس نقطے سے، میرے موضوع نہیں ویسے ضمن گل آ گئی. جڑے کلام کرنے والے آپس وہ ولی نہیں ہیں، وہ ولیاں دی تلاش چاہے. اردو گزر گئی، سبحان اللہ ڈلی یار. کوئی ولی دی تلاش چاہے خود ولی نہ ہو، صرف ولی دی زیارت واسطے آئے. تو اللہ تعالیٰ قاعدہ بیان کر رہے ہیں قرآن دے اندر کہ اللہ تعالیٰ فرمائندہ ہے بات انہاں جی آپس وچ گل کر دیں. وہ ولی نہیں ہے، وہ ولی دی زیارت کرنا، ولی نو ڈھونڈنے آئے. ویسے تو نبی دا ذکر بھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوشع بن نون وہ بھی آئے حضرت خضر علیہ السلام نے ملن واسطے. وہ ایک واقعہ ہے، لیکن وہ تو نبی ہے نہ. چلو یہ تو کوئی بندہ آکھ سے بھی وہ تو نبی ہے نا، نال نہ خلیفہ آئی تو اتھے طاقت نبوت دے اظہار ہے. یہ تھے عام لوگ ہیں، عام لوگ آئے ولیاں دے آستانے تھے. اتھے آئے تے کرن زیارت ہے. کیا کرنا ہے؟ زیارت کرنا ہے. ولیاں دی دوڑے آئے. اللہ ولیاں نو چھپا لے، ولیاں نو اللہ نے میں پنجابی گل کر رہا ہوں، نہیں تو میں نال قرآن دی تلاوت کرتا رہا. وہ ذرا گل طویل ہو گئی سی کہ جس ٹائم اتنے آئے نا آپس میں کلام کرتے وہ آدھے یار اسی تے مل نہیں سکے، زیارت نہیں کر سکے، تو ہن کے بن سی. اس ٹائم انہوں نے وچوں ایک آخر ہے وہ آدھے یہ نہ کریے نتخذن علیہم مسجد، اتائی پر مسجد ہی نہ پا لئیے. تو سا مسجد تے ولایت دور کر دے، توحید تے ولایت لوگ علیحدہ کر دیں، قرآن ہی کر دیں. مسجد اللہ کا گھر ہے کہ نہیں؟ توحید دی مسجد تو بڑی کوئی نشانی ہے. بولو آپس کے کلام کر رہے ہیں. وہ دوسرے نے واقع ہے ہی نہ کریے تھے مسجد ہی پا لئیے. اور بھی تو دنیا ساری پہ یہ کتائی اور مسجد پاؤ. اللہ تعالیٰ فرمایا نا توحید دے خلاف ہے، توحید دے خلاف ہے. میں نے یاد کرنا ہے تو کسی وسیلے تو بغیر یاد کرو. ساری دنیا پہ یہ ساری زمین میری ہے، کسی اور جگہ تے جا کے یاد کرو. لیکن اللہ نے ایک گل اتنی چنگی لگی، اللہ فرمایا قرآن وچ لکھو تاکہ ساری میرے محبوب دی امت پڑھے تے قیامت تک پڑھے کہ ساری مسجدہ ہو سن، لیکن جڑے ولی دے دامن نال مسجد لگ جائے اس کا مقام ہو رہا. ہو سکے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. بھائی صاحب ہی لگے رہے. تو گل یہ ہے کہ لنتخذن علیہم مسجدہ، تو یار اس مسجد دا مقام ہو رہے جڑا ولی دے قرب چاہ جائے. جڑی مسجد ہے سنا سکائی کہ کعبہ نشیں سنے تو کہیں حال دل امیر. کعبہ نشیں سنے اور پتہ نہیں توڑا کی مزاج میرا تہی مزاج ہے. کعبہ نشیں سنے تو کہیں حال دل امیر، کعبے میں جا کے اینٹ اور پتھر سے کیا کریں. اللہ تا گھر ہے. مسجدہ یاد رکھو قرآن اندر 11ویں سپارے اندر آیت موجود ہے، مسجد اندر آرم و کفرم و تفریقم بین المؤمنین. وہ بھی مسجد ہے، وہ بھی مسجد ہے، لیکن منع کی تو اللہ نے محبوب نہیں جانا. توجہ ہے؟ مسجد دے ہومن بھی فرق ہے. جس مسجد دی نسبت کسے اللہ والے نہ ہو جائے، اللہ فرمائندہ ہے لنتخذن علیہم مسجدہ. اللہ نے یہ جملہ اتنا پیارا لگا ہے، اللہ فرمائندہ ہے اس نے میری نشانی بنا دے. آگے چل کے اللہ نے فرمایا کہ یہ میری نشانی ہے. تو اس نشانی ہر ایک گل نشانی ہے. اور پھر اللہ فرمائندہ ہے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا کہ سب تو بلند تقویٰ کیڑا ہے؟ وہ دل دا تقویٰ. کیڑی ہے؟ دل دا تقویٰ ہے. تو فرمایا دل دا تقویٰ کی؟ فرمایا میری نشانیاں دا احترام.
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یعنی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو. کہ کرو؟ تعظیم کرو. تو ولی کیڑی شے؟ قرآن دے اللہ فرما رہا ہے کہ ولی میری نشانی ہے. صرف ولی نہیں آکھیا، فرمایا ولی دے نال لگنے والا کتا بھی میری نشانی ہے. اور اتنے گل رکی نہیں، فرمایا ہوں یہ مسجد بھی میری نشانی ہے. دیکھو نسبت دا سارا کمال ہے. کس دا کمال ہے؟ حضرت ربیع بن فراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دے صحابین، شرح صدور دے اندر امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ربیع بن فراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی ہے. آپ فوت ہو گئے، ظاہری وصال ہو گیا. کیوں ہویا؟ تو سبحان اللہ آدھے رہو آنا تو گوگل آندھی رہو. زور اللہ کی کرو سبحان اللہ. یہ ہون میں نہ کھامڑی نہ پوے آپ آدھ رہے. تو میں 5 منٹ گل کرے سو، یہ ڈھیلی ہوئی تو بعد 20 منٹ گل کرے سو. حضرت ربیع بن فراش رضی اللہ تعالیٰ حضور دا صحابی ہے. آپ فوت ہو گئے. کیوں ہے؟ ظاہری پردہ فرما گئے، وصال فرمایا کہ آپ دا جنازہ لے کے جا رہے ہیں، آپ نے بھائی بھی نال نال جا رہے ہیں. یہ حضور دی حدیث ہے. توجہ ہے؟ وہ صحابی زندگی بھی حضور دے نال گزری. کس دے نال گزری؟ انہوں دے زندگی دا حال بھی حدیث ہے. علامہ صاحب بھی بیٹھے میری اکھیں دے سامنے آ گئے، بے رشیف دے فاضل ہیں ماشاءاللہ. تو وہ جنازہ جا رہے ہیں عاشق دا، حضور دے صحابی دا. جس ٹائم چل دے نا انہوں دے نال انہوں دے بھائی بھی جا رہے ہیں. کون جا رہے ہیں؟ یار کوئی گل دل لگ رہی ہے، موضوع میرا بڑھ نہیں رہا. اللہ کرے نہ ہی بڑھے، گل تاں مکسی. وہ نال چلے نا، ادھے رستے جا رہے ہیں، آپ بڑے رو رہے ہیں. جڑے بھائی ہیں کیڑی شے جی؟ بھائی بڑے رو رہے ہیں. تو خیر چلتے ہیں، جس ٹائم وہ ذرا زیادہ روئے نا، حضرت ربیع بن فراش رضی اللہ تعالیٰ حضور دا صحابی، انہوں نے اپنا کفن کھول دیتا. کفن اپنا کھول کے یہ فرماتے ہیں بھائی روتے کیوں ہو؟ بھائی روتے کیوں ہو؟ میں نے جتنا کریم سنا تھا محبوب سے، اس سے زیادہ اللہ کو کریم پایا. ایک وہ عام گل ہے. ساکھے بھئی میں کہ پہلے آتا ہوں نا، تو قبرستان کے اندر ہزارہ قبر ہیں. کتنی؟ ہزارہ قبر ہیں کہ نہیں؟ ان ہزارہ قبروں کے اندر 1000 مومنین پہن کے نہیں. تو اسے کتنا کلمہ ہے؟ 1000 کلمہ. اللہ دا ولی لگا پہ ہے. کتائی پہاڑ دے نامہ نہیں، کتے غار دے نامہ نہیں، کتائی سہراج جے. وہ ایک لگا کلمہ ہے تے 1000 کلمہ ہے. یہ وکری گل ہے. لوگ قبرستان نہیں ویندے، اس سہراج میں ڈھونڈ کے دے ویندے. ہونا کوئی اگر سوال کرے دلیل دیون دی ضرورت نہیں، اس نے کو تو ویکھ لے. اللہ تعالیٰ اگر عقل سلیم دیتی ہے تو خود تجزیہ کر اور ویکھ بھئی ولی دا آستانہ یا اس دا مزار صحرا دے اندر ہے، غار دے اندر ہے، پہاڑ دے اتنے لوگ اتنی تکلیف برداشت کر کے بھی توڑ ویندے ہیں. قبرستان کول ہے تو اتنے اگر کلمہ تولے جائے تو 1000 کلمہ ہو تو ایک کلمہ ہے. اللہ نے دسیا نا کہ ایک کلمے چی فرق ہے، کلمے چی بھی فرق ہے. تو او حضور دا صحابی وہ اچھے کلمے آنا جا رہا ہے. کونا جس نے حضور دے چہرے دی جھلک دیکھی ہے نا، ایک زمانے دے ساری زندگی کوئی 100 سال عبادت کرے، کوئی 100 سال علم پڑھے، وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جنہیں سرکار دے چہرے دی ایک جھلک عطا کر دیں گے. دیکھو نا ایک دفعہ سرکار دے چہرے دی کوئی زیارت کر لوے، اس سے اللہ فرمائندہ ہے میں دوزخ دی اگ نو حرام کر دیتا. تو سرور آ رہے ہیں کہ نہیں؟ ادھے رسے دن او بھائی جی لے گل کی تھی حضور دے صحابی، کفن کھول کے فرمایا کہ میں تے بڑا کریم پایا. وہ آپ مسکرامن لگ گئے. ان جڑے نال رہے ہیں وہ بڑے حیران ہوئے. میں کہا بڑی عجیب گل ہے، ادھے رستے روندے آئیں تو ہن مسکرا رہے ہیں. لگتا ہے بھائی دے غم وچ دیوانے ہو گئے، بھائی دے غم وچ دیوانے ہو گئے. وہ ہن جڑے دوست احباب ہیں آپ نے دفنا کے تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین آپ دی بارگاہ اقدس سے جا کے حاضر اور عرض کی تھی کہ حضور مائی صاحبہ اسی ویکھیا بھی توڑا صحابی وہ ادھے رستے روندہ جا رہے ہیں ادھے رستے ہسدہ جا رہے ہیں. تے اسی پوچھے ہیں تو ہاس کیوں رہے ہیں؟ تو آخر ہے میرا بھائی میں نے آپ دس رہے ہیں کہ میں رب نو قریب پایا. اسی تے سمجھتے ہیں شاید دیوانہ ہو.
یہ گل کی تھی نا حضرت اما عائشہ صدیقہ مسکرائیاں، آپ نے فرمایا یہ تو کوئی بات نہیں، میں نے سرکار کو خود فرماتے سنا ہے کہ جسے اللہ اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، جسے اللہ اپنا قرب عطا کر دیتا ہے، پھر وہ اس کی جو مرضی ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے وہ میری مرضی بن جاتی ہے، خودی مرضی ہوئے مرنا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لایا نا ملک الموت، جس ٹائم آئے تو آکے آکھا ہے میں توڑی جان لیمنی ہے، آپ نے کیا کیتا؟ آپ نے کہا میں آمنا نہیں، آپ نے تھپڑ رسید کیتا۔ مسلم شریف دی روایت ہے، یہ کوئی عام گل نہیں، مسند گل ہے، آپ نے تھپڑ رسید، کس میں رسید کیتا؟ ملک الموت میں۔ توجہ ہے، یہ اختیار نبوت ہے، کیڑی شے؟ بولو، تھپڑ رسید، آپ دی آنکھ نکل گئی، ملک الموت دی آنکھ نکل گئی، اور جلے واپس گئے اللہ آنکھیں ویکھو تقدیر دا لکھا آئی آئے، بولو یہ اگر تقدیر دا لکھا نہ ہوندہ تے آندے، تقدیر دے اندر لکھا موجود ہے کہ اس وقت انہوں نے جان روح قبض کرنی ہے، تقدیر دا لکھا لے کے آئے، اگلے منت کر کے تقدیر نہیں موڑی، چاٹ مار کے موڑ دیتی، سمجھو گل کہ نہیں؟ یہ اختیار نبوت ہے۔ دیکھو اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا یہ مقام ہے تو محمد رسول اللہ دا کے مقام ہے، امام الانبیاء، جس دا اسی میلاد منا رہے ہیں، جہاں دا مہینہ چل رہی ہے، گل ہے کہ بولو آپ امام الانبیاء ہیں، جس ٹائم حضور اگے کھلوتے ہیں معراج دی رات، تو پیچھے کون کون کھلوتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھلوتے ہیں، مردے نو زندہ کر دیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھلوتے ہیں، آگ نو گلزار کر دیں، موسیٰ علیہ السلام کھلوتے ہیں، اندھے نو اکھیاں عطا کر دیں۔ تو جو ہے لہن داؤدی والے بھی کھلوتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام، سارے پیچھے کھلوتے ہیں، امام الانبیاء کے کھلوتے ہیں۔ وہ یار اگر سارے انبیاء پیچھے کھلوتے ہیں، انہیں افضلیت دا دعویٰ نہیں کیتا، تو کہ میں افضلیت دا دعویٰ کرتا ہے؟ دیکھو نا، انہیں افضلیت جاتے رہی، انہیں یہ بھی نہیں آکھا بھی ایسا محمد رسول اللہ آ رہا، ایسا محمد آ رہا، سمجھو کہ نہیں؟ پنجابی گل ہے یار، آج تا مولوی آخد ہے کہ اسی بھی بشر ہیں، حضور بھی بشر ہیں۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ آخری گل میں ختم کرتے سا، انہیں ایک بڑی لطیف گل لکھی ہے کہ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، حدیث سنی نہیں کریں؟ بولو من سرور نہ آوے تو میں گل نہ کرتا، تو میں اسی کو عرض کر رہا میں گل نہ کرتا، سن آخری گل ہے سرور نہ سنو تو پیش کرنا، لیکن یہ بھی صوفی صدیق صاحب کا لنگر یہ بھی لے کے جاؤ نا۔ میں پہلے عرض کی تھی کچھ لے کے اٹھو اہل صفا کی در سے، اگر یقین ہے تو سبحان اللہ دے رہے۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ آپ لکھ دیں کہ کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد بین الماء والتین، یہ حدیث سنی نہیں کہ نہیں؟ بڑی مشہور و معروف روایت ہے۔ حضور نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی محمد تھا، اس وقت بھی میں احمد تھا، نہیں فرمایا میں نبی تھا۔ توجہ کرو، نبوت ایک سٹیٹس ہے، رسالت ایک سٹیٹس ہے۔ حضور دیکھو نا، لوگ تو اس گل سے پشیمان ہیں کہ حضور پہلے کیویں ہو گئے؟ پہلا تھا بشر جڑا ہے تو وہ آدم ہے، تو میں کہ حضور بشر ہیں جو نہیں، یہ تو جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ جلے حضور فرما رہے کنت نبیم و آدم بین الروح والجسد، قرآن دلالت کرتا ہے اس گل سے کہ پہلا بشر کون ہے؟ آدم۔ پہلا بشر کون ہے؟ آدم۔ حضور فرمائیں میں ویکھ رہا آدم نو پیدا ہونے، اگر آدم نو پیدا ہونے حضور ویکھ رہے، اور لوگ اعتراض کرتے ہیں، علمی گل ہے اور تحقیقی گل ہے، وہ آدم کہ حضور دی ذات بشر ہے، صفت نور ہے، ذات بشر ہے، صفت نور ہے۔ علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث میں بنیاد بنا کے بحث کر دیں، وہ آدمی اگر حضور دی ذات بشر ہے تو صفت نور ہے، تو بشر دی ابتدا آدم ہے، بات یہ حدیث کتوں آ گئی؟ انہاں کے مطلب ہے مولوی تن مرنا بوسی کہ حضور دی ذات نور ہے، صفت بشر۔ میرے کی صوفی کر گیا جی تم نہیں سمجھ آئی، اگلے آدھے سبحان اللہ پچھلے بھی تاک ہو جا۔ گل ہے کہ حضور دی ذات نور ہے تے صفت بشر ہے، صفتاں دے وچوں۔ اور پھر علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ آپ آگے بحث کرنے فرمانا آدم اس کائنات دے اندر جتنیاں بھی نعمتیں ہیں وہ تمام تو پھیلی نعمتیں، اصلی
اور ابدی نعمت وہ ایک ہی ہے، وہ سرکار دی ذات ہے۔ کیونکہ نعمت جو ہے بڑی خوبصورت گل لکھی، انہاں کہ نعمت کوئی بھی نعمت ہے، آسمان ہے، زمین ہے، دریا ہے، پانی ہے، ایک کھاون پیمن دی شیئیں ہیں، یہ سانس ہے، آنکھ ہے، کان ہے، نک ہے، ہر شے نعمت دیون والی ہے۔ تو جو ہے ہر شے نعمت میری آخری گل، ہر شے دیون والی نعمت ہے، لیکن ایک محبوب ہے، تو کوئی محبوب بھی کسی نو دیندا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ نے کسے نعمت نہیں آکھا شکر ادا کرو۔ اللہ نے ہر جگہ ایک ہی گل کی تھی، بس ساریاں نعمتاں دیون والیاں میں دے دیتی ہاں، لیکن اے محبوب دیون والا نہیں، لیکن وقت بھی میں تھون دے دیتا ہے۔ کہ مومنوں اس واسطے میں توڑے تے احسان عظیم کر دیتا۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ میں بیٹھے واقعہ یاد آیا ہی، میں پیش کر دے سا کیونکہ اہل ذوق دی نظر ہے۔ تو آپ نا جان دے ہو واصف علی واصف بولو کوئی تو جان دے ہی اسی یاد ہے۔ تو او سکھائی تینوں جانن والے جان گئے، کوئی جان سی نہ، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں۔ تو او حضرت واصف علی واصف آپ فرماندن کہ میں نا شیخ لب ہے، میں حضور کی حدیث سنی پہلے بیان کی تھی علامہ صاحب نے کہ اللہ کے ولی تو وہ ہیں کہ جن کے چہروں کو تکو تو رب یاد آتا ہے، ذکر خدا جو ہے یہ جاری ہو جائے۔ وہ دن کہ میں یہ حدیث لے کے میرے زیر چاہیے میں بھی ہوں اللہ والے ڈھونڈن نکل پہ، میں کہ ڈھونڈیے کتھے ہو ملتا ہے کہ جس نے بندہ ویکھے تو ذکر جاری ہو جائے۔ پیر صاحب دیول شریف حضرت عبدالمجید رضی اللہ تعالیٰ، تو آدھن کہ میں لاہور اتھے ہی موجود ہوں، کہ دوستہ میں دسے کہ پیر صاحب دیول شریف آیا، زیارت کرنی کر لو۔ انہاں کہ میں بڑے پیروں نے ملا، کوئی ایسی گل نظر نہیں آئی۔ انہاں کہ آؤ ذرا ادھے بھی ایک جاتی پا جاؤ، تے پا جاؤ بھی ایک پھیرا۔ انہاں کہ ادھے بھی ذرا ایک پھیرا پاؤ نا، اور میں اس پاس نہ ویندا۔ وہ آ گئے جنہیں پیر صاحب دی بارگاہ تو جو تھوڑے جہاں دور ہے، یہ سامنے پیر صاحب نظر آون لگ گئے۔ اس ٹائم سامنے اسا کہ جھاگ سجڑ دی پہندی رہے، تو جس ٹائم جھاگ پئی نہ سجڑ دی تے چہرہ اکھیاں دے سامنے آیا تو ہو دی صدا آ گئی۔ کدی سجے ویکھن کھبے ویکھن یہ کون ہے ہو کرنے والا، ادنا تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے تو چلے ادھے ادھے ویکھن نظر کچھ نہ آوے، چل دے گئے۔ جس ٹائم قریب ہوندے گئے ہو دی صدا تیز ہوندے گئے۔ جس ٹائم قریب گئے حضرت نے ہاتھ دیتا، آپ نے فرمایا باہر کہاں دیکھتے ہو اندر دیکھو۔ ساری زندگی جس کی تلاش میں رہے آج اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور باہر دیکھو، تو دل کو دیکھتا رہے اور پچھلی رات ہونے دے، جلوس حسن تیری جلوہ گاہ دل سے نکلے گا۔ اور میں اپنے دل کو یوں پیش نظر سیماب رکھتا ہوں کہ میرا چاند جب نکلا اسی منزل سے نہ کیا باہر نہ ویک اندر ویک۔ حضرت واصف علی واصف وہ حضرت اور وہ جڑا ہے کہ داتا صاحب نے مزار اقدس دے ہوتے اتنی بڑی منقبت آج تک کس نہیں لکھی، اور آپ دی منقبت لکھی تو اتھے لگی ہوئی ہوئی ہے، اور جیڑی لگی ہوئی انہوں دی منظوری ہے۔ اتھے یا منقبت معین الدین اجمیری دی لگی یا واصف علی واصف سرکار دی لگی ہے۔ کہ میں تو اس جانے دی گل سنائی ہے، تو گل یہ ہے کہ اللہ والے دے قرب وچ بیٹھنا جس نو اللہ پاک توفیق دے صرف اس نو عطا ہوں۔ اتھے آونا کوئی عام گل نہیں، جتنا بھی دیر اتھے بیٹھو نا یاد خدا اج بیٹھو، یاد مصطفیٰ اج بیٹھو، خوش ہو کے بیٹھو اور درود شریف دیا صداواں بلند کرتے رہ کرو۔ ان چپ نہ بیٹھے کرو، ایک دفعہ زور میں کہہ دو سبحان اللہ۔ لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد